آج کے اس خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے روزے کی حلاوت۔ حلاوت کا معنی ہوتا ہے مٹھاس، یعنی اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں روزے کی حلاوت، روزے کی مٹھاس، روزے کا ذائقہ، روزے کی لذت۔ ظاہر سی بات ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایمان جاگ اٹھتا ہے۔ بسا اوقات جو لوگ نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کر پاتے، رمضان میں وہ مکمل طریقے سے اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر 11 مہینوں کے اندر جو برائیاں وہ کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں تو وہ رمضان کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ کریں۔ یعنی یہ جو ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، ایمان جو بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، اور ایمان جو بڑھتا ہے اور اس کے اندر مزہ آتا ہے، نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، یہی جو مزہ ہے، یہی جو ذائقہ ہے، یہی جو مٹھاس اور حلاوت ہے، اس کی حلاوت کیا ہے اور کس طرح ہے؟ اس کی مٹھاس وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، اور جس کے اندر ایمان نہ ہو، رمضان کے ڈبل کوئی چیز لے آؤ، 10 گنا زیادہ کوئی چیز لے آؤ تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اذانیں ہوتی رہیں انہیں جماعت سے کوئی مطلب نہیں، رمضان کا مہینہ آئے گزر جائے انہیں کوئی روزہ سے مطلب نہیں، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے وہ کہیں اور پڑے ہوئے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، انہیں اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، معاشرہ دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس سب سے پہلے محسوس ہونا چاہیے، اور وہ 3 چیزوں سے آ سکتی ہے۔ غور کیجیے گا وہ 3 چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندے کے اندر پائی جائیں، وہ چیزیں پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ وہ پالے گا۔ اور اگر وہ 3 چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو یاد رکھیے آپ کتنوں بھی ایمان والے کہلائیں، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیں، مسلمانوں کے صفوں میں رہیں، مسلمانوں کے محلوں میں رہے، گوشت مچھلی کھائیں، کچھ بھی کریں، آپ مکمل طریقے سے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتے اگر وہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ کیا آپ کے اندر ہے؟ کیا ہمارے اندر ہے؟ ہمیں بھی اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، اور ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ تمام مرد و خواتین کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں ہیں تو روزے کا مزہ معلوم پڑے گا، اگر وہ 3 چیزیں ہیں تو روزے کا ذائقہ معلوم پڑے گا، روزے کی حلاوت اور مٹھاس معلوم پڑے گی، ورنہ نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کسی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، کسی انسان سے اس لیے محبت کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی انسان سے محبت کرنا، یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کفر میں واپس پلٹنا اتنا مشکل ہو، جتنا مشکل اسے آگ میں جانا محسوس ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ایمان کے بعد کفر پر لوٹنا مشکل ہو۔ ہم میں سے بعض مسلمان ہوں گے ایسے جو یہ 3 چیزوں اور 3 کیفیت اور 3 خصلتیں اور 3 عادتیں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہونا گویا کہ ایمان کی لذت پا رہا ہے، ایمان کی مٹھاس پا رہا ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں گویا کہ ایمان کی لذت تو دور کی بات، اسے کسی بھی چیز کی لذت نہیں محسوس ہوتی، اسے نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی، عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اسے محسوس نہیں ہوتی، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، بس خانہ پوری یا رسم کر رہا ہے بس وہ شخص۔ اسی طرح سے یاد رکھیں اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو بلکہ سب سے زیادہ محبت ہم اللہ اور اس کے رسول سے کریں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عبادات کے سارے معاملات کے اندر اگر ہم کسی کو فالو کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اور یہی خلوص ہے، اسی کو خلوص بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا۔ اور جب انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو حلاوت اور ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین ہمارے فلاں عمل سے راضی ہونا چاہیے، اللہ خوش ہونا چاہیے، لوگ تعریف کریں نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہونی چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے
رمضان کی حلاوت، رمضان کی مٹھاس اس وقت محسوس ہوگی جب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ وہ تین چیزیں، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اور کفر پر لوٹنا نہیں، کبھی ایمان ہی پر قائم رہنا۔ دوسری چیز اس کے بعد آتی ہے نماز کی حلاوت، نماز کی مٹھاس اور نماز کی لذت کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے رمضان مبارک کے اندر شروعاتی معاملے میں مساجد بھر جاتی ہیں، اچھی بات ہے، اور جب مساجد بھرتی ہیں تو بعض لوگ اس پر کمنٹ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا شعر سوشل میڈیا پہ چلتا ہے۔ وہ شعر بہت سارے لوگ جو ہے ہنستے کھیلتے اور اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، غلط ہے وہ۔ کیا ہے وہ شعر؟ وہ وہی شعر کہ ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے اور جو ہے رمضانی مسلمان آنے والا ہے، اس طرح کے ایک شعر بنا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو پسند کر کے فلاں شخص کو معاف کر دے، اور آپ اس پر کمنٹ کر رہے ہو، تبصرہ کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، کس بات کو قبول کرے اور کس عمل کو قبول کرے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پر کمنٹ کرنے والے؟ کم سے کم نماز تو پڑھ رہا ہے ہو، کم سے کم روزہ تو رکھ رہا ہے ہو، کم سے کم ایمان کی چاشنی تو محسوس کر رہا ہے، کم سے کم رمضان کے اندر اللہ کو یاد تو کر رہا ہے۔ اس کو آپ ہلکے میں مت لیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا اور ہمارا کسی عمل کو قبول کر لینا، کوئی چھوٹا عمل قبول کر لینا۔ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ ایک عورت نے یا ایک آدمی نے کتے کو صرف پانی پلایا تھا، کتے کو صرف پانی پلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک شخص راستے سے کانٹا اور پتھر ہٹا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل قبول ہو گیا اور یہ عمل پسند آ گیا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس لیے میں ایک شعر اکثر بیشتر پڑھتا رہتا ہوں، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان۔ وہ چھوٹی نیکی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، یہاں تک کہ اچھی بات کہنا ہو، بھلائی کی بات کہنا ہو، کسی مسلمان سے ہنس کر ملنا ہو، کسی مسلمان سے تر و تازہ ہو کر ملنا ہو، کسی مسلمان سے سلام کرنا ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان۔ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، کم سے کم آ رہا ہے وہ نماز پڑھنے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نماز کی لذت کب محسوس ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اے بلال، اذان دو یا اقامت کہو، نماز کھڑی کرو، جماعت کھڑی کرو، ارحنا بہا، اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھو گے تو راحت ملے گی، چین ملے گا، سکون، اور نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے نبی اور ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا؟ ارحنا بہا، اس نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، اس نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ وہ نماز ہماری طمانینت کا باعث ہے، ہماری اطمینان کا باعث ہے، اور وہ حدیث سب کو یاد ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سارے کاموں کو چھوڑ کر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کاموں کی تھکاوٹ اس میں دور ہوتی ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج نماز میں ہو رہا ہے۔ تھکاوٹ، پریشانی، شدائد و مشکلات کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں انسان آتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، گویا کہ تھکاوٹ اسے جو محسوس ہو رہی تھی باہر، یہاں پر کم ہو گئی، جو بے سکونی تھی باہر، یہاں پر اطمینان مل رہا ہے۔ کیا کہا؟ اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کی اقامت کہو، نماز کھڑی کرو، اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، اس کے ذریعے سے ہمیں سکون لینے دو۔ نماز کے ذریعے سے معلوم کیا ہوا؟ جسے نماز میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، گویا کہ اسے نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خاص کر رمضان مبارک کے مہینے میں یہ کہہ کر تراویح کو، سنتوں کو، نوافل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ نفل ہے، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ جواب دو کہ تراویح کو چھوڑ کر 11 مہینے میں آپ تہجد پڑھتے ہو؟ 11 مہینے میں تہجد پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے رائج کیا۔ کیا طریقہ؟ کہ تراویح تہجد تو دیر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اسی تہجد کو پہلے کر کے اسی کا نام تراویح رکھ دیا گیا کہ وہ تہجد، وہ تراویح پہلے پڑھی جائے تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ 2 بجے رات میں اٹھنا، 3 بجے رات میں اٹھنا تکلیف کا باعث ہے، اس کو پہلے پڑھ لیا جائے، عشاء کے بعد متصل، عشاء کے بعد ملی ہوئی اس کو پہلے پڑھ لیا جائے تاکہ کسی مسلمان کو پریشانی نہ ہو، کسی مسلمان کو پریشانی۔ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود اور یہ کہہ دینا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اجر کو 11 مہینے میں آپ نہیں پا سکتے، یاد رکھو۔ لہذا صرف یہ کہنا بھی کام اور دھندے کرنا ہے، نماز چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں، تراویح چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں، یا اسی طرح سے نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں، ہاں واقعی اگر کوئی بیمار ہے، واقعی اگر پریشانی ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ سنت ہے، نفل ہے، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے یہ محرومی ہے، محرومی ہے۔ 11 مہینوں میں رمضان نہیں آتا، یہ رمضان کے مہینے میں روزہ آتا ہے جو فرض کیا گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز سے حلاوت، لذت اور اسی طرح سے سکون کا باعث نماز ہوتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر وہ لذت محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر
ایمان نہ ہو تو اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسے تو باہر ہوٹلوں پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے نماز کے ٹائم، اسے تو باہر راحت محسوس ہوتی ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا راحت کا سامان نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے۔ اس لیے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 142 پارہ نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعون، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے ظن میں، اپنے گمان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے لوگے؟ نہیں، نہ ہم دے سکتے، نہ آپ دے سکتے، نہ دنیا کو کوئی انسان دے سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کا بدلہ دے گا، اللہ ان کا بدلہ لے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین جب نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی جمع ہی لے رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی آلس محسوس کر رہا ہے، کوئی سستی محسوس کر رہا ہے۔ یہ چستی پھرتی ہونا چاہیے، چستی پھرتی رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور نمازوں کے اندر کاہلی سستی ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ یراؤون الناس، وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کا موسم آیا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے، نیکیوں کا موسم بہار، اس میں اللہ کو یاد نہ کر سکے تو 11 مہینے میں جب شیطان کھول دی جائیں گے تب کیا یاد کرو گے آپ؟ کتنا یاد کرو گے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ خود اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ نماز کی لذت ہے۔ ایک اور چیز ہے رمضان میں نیکیوں کی لذت، رمضان میں نیکیوں کی لذت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کتنے شیطانوں کو کرتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بس یہ ہے جتنا کہا اتنے پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے ان کو، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَنَادَىٰ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ کیا فرمایا؟ ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے نیکیوں کے طلب کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، آگے بڑھ کر نیکیاں کرو، آ جاؤ مسجدوں کے اندر، اللہ کو یاد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے۔ اور دوسری ندا کیا ہوتی ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے طلبگار، اے گناہ کرنے والے، اے شر کرنے والے، اے ظلم کرنے والے، اقصر، اب بس کر، اقصر، رک جا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ویسے دیگر مہینوں میں بھی رکنا چاہیے، لیکن اس کے اندر خصوصی اعلان ہوتا ہے کہ رک جا، رک جا، نمازوں کا اہتمام کر لے، رک جا، روزوں کا اہتمام کر لے، تلاوت کلام پاک کر لے، تراویح پڑھ لے، اور دیگر نوافل کا اہتمام کر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے۔ اور کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھتا ہے، آزادی کا پروانہ لکھتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں آزادی کا پروانہ، روزانہ ہر رات میں۔ کاش کہ ہمارا آزادی کا پروانہ لکھ جاتا، ہمارے نام کا، آپ کے نام کا، آپ کے نام لکھ کر اللہ تعالیٰ آزادی کا پروانہ لکھ دے کہ فلاں شخص آج سے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ کیا خوبی ہے، کتنی نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لکھے، کتنی نصیب کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے، پہلی چیز کیا ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور خیر کی طرف بلانے والا ایک بلاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، اس لیے آپ دیکھیں غالباً ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ رمضان کے اندر مساجد بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ شیطان جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک منادی، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا کہتا ہے اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ۔ رمضان کے اندر سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق نہیں تو کیا بتائیے؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے کہ آپ تو اتنی نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے تھے، اور کرنا چاہیے، فرض ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ رمضان کے اندر جو اہتمام کرتے ہیں وہ دیگر مہینوں سے بہتر طریقے سے، یہ اللہ کی توفیق نہیں تو کیا ہے؟ یہ چیز ہے۔ اور کتنا بدنصیب وہ شخص ہے، کتنا بدنصیب وہ شخص ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہوتے ہوئے، شیطانوں کو جکڑ دینے کے باوجود، اور جنت کا دروازہ کھول دیے جانے کے باوجود، اور ایک بات ندا دینے والا اے گناہ کرنے والے رک جا، اتنا کہنے کے باوجود بھی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، روزے کا اہتمام نہیں کرتا، افطار کے ٹائم دیکھو کہیں اور بیٹھا رہتا ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہوتا تو افطار کے پاس بیٹھا ہوتا، اگر روزہ ہوتا تو کہیں گھر میں ہوتا یا کہیں اور جگہ، اسی جگہ پہ ہوتا جہاں افطار کر سکے۔ یہ معاملات ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی رمضان یوں ہی گزار دیتا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی ناکامی ہے، اللہ اس کے رسول کی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے
جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ترین فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں کے سردار، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں کے سردار، ان دونوں نے بد دعا کی ہے اور کیا کہا؟ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص بے عزت ہو جائے، ناک مٹی میں مل جائے اس کی، جو رمضان کا مہینہ پایا، رمضان اس پر سایہ فگن ہوا، ثم انسلخ، پھر رمضان پورا چلا گیا، قبل ان یغفر له، اپنی گناہوں کی توبہ استغفار بھی نہ کر سکا اس سے پہلے کہ رمضان چلا گیا۔ ایسے شخص ہم میں سے کون ہے؟ میں ہوں یا آپ ہیں یا دنیا کا کوئی دوسرا انسان ہے؟ یاد رکھیے اگر ہم نے توبہ استغفار اس رمضان میں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہ کر لیا، وہ بری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا نہ کیا، یاد رکھیے رغم انف، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے، ایسا شخص بے عزت ہو جائے۔ یہ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور انسانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، اور آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما لے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہے، آخری چیز، روزے دار کی یعنی روزے کی لذت حشر میں روزے کی لذت کیسی ہوگی؟ یہ روزہ اپنے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ کیا فرمایا؟ روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے بندے کے لیے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس کو کھانے سے اور دیگر شہوات سے روکے رکھا تھا، لہذا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا۔ ظاہر سی بات ہے رات میں سونے سے کیا چیز روکتی ہے؟ تراویح تو روکتی ہے، ورنہ 9 بجے کوئی سو جاتا، 9:30 بجے کوئی سو جاتا، 10 بجے کوئی سو جاتا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نماز دیر تک پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے اللہ کتنا محبوب اپنے بندے کو رکھتا ہے، کتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عنایات کرتا ہے۔ اس دن جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ عبس کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی جس کے لیے بغیر جانے سنے لاٹھی نکال لیتا ہے اس کی حمایت کے لیے، وہ بھائی جس کو دن میں زندگی میں چھوڑتا نہیں، وہ بھائی کیا یوم یفر المرء من اخیہ، حشر کے میدان میں بھاگے گا وہ، اور صرف بھائی نہیں بھاگے گا، وامہ وابیہ، اس کی ماں بھی بھاگے گی، اس کا باپ بھی اس سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اس کی بیوی بھاگے گی اور ان کی اولاد بھی ان سے بھاگیں گی، وہ اولاد جس کے پرورش کے لیے ہم نے حلال و حرام کو سوچا نہیں، جیسے بھی چاہا اسے کھلاتے پلاتے رہے، بھاگ جائیں گے۔ ایسے موقع پر اگر ہمارے اعمال میں سے اگر کوئی کام آ رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے روزہ سفارش کر رہا ہے، اور اس کے بعد قرآن سفارش کر رہا ہے، قرآن۔ اور ایسے اربوں کھربوں انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این الصائمون، اے روزے دارو کہاں ہو؟ تمہیں الرٹ ہو جانا چاہیے، تمہیں دھیان دینا چاہیے کہ آج تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص انعام عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جب روزے دار داخل ہوں گے اس سے پہلے کہا جائے گا یقالو، کہا جائے گا این الصائمون فیقومون، اے روزے دارو کہاں ہو؟ جبکہ اللہ جانتا ہے، اے روزے دارو کہاں ہو؟ فیقومون، سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور روزہ نہ رکھنے والے بیٹھے رہیں گے۔ میں اگر آپ سے کہوں یہاں پہ روزے دار کتنے کھڑے ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے بعض لوگ نوجوان ہونے کے باوجود، بیماری نہ ہونے کے باوجود، کوئی پریشانی نہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھے رہیں، روزہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا فرمایا؟ این الصائمون فیقومون، سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور کہا جائے گا اے روزے دارو میرے واسطے جو روزہ رکھتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، جاؤ ریان کا دروازہ کھلا ہے، تمہارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد وہ داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار کی لذت اور حلاوت محسوس جو ہوتی ہے وہ حشر میں بھی محسوس ہوگی، اس وقت جب حشر کے میدان میں
عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ جب ایک روزے دار جنت میں داخل ہوگا، ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب جنت میں داخل ہوں گے، ریان دروازے سے داخل ہوں گے، تو یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے، یہ عزت افزائی ہے، یہ احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے لیے خاص دروازہ رکھا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے اور ہم سب کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے کہ ہر شخص رمضان کے اندر کمر بستہ ہو جائے۔ رمضان کے اندر اگر حلاوت محسوس کرنی ہے تو پہلے وہ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کے بعد آتا ہے کہ انسان سے، کسی انسان سے محبت کرنا تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا، اور کفر میں کبھی لوٹنا نہیں، کفر میں کبھی جانا نہیں۔ ایمان لے آئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مرتے دم تک رہنا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزے کی تمام عبادات کو کرنے کی اور دیگر مہینوں کے اندر بھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔